بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد نواز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ قوم آپ سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب سن لیجئے، اس کے لیے مجھے ماضی میں جانا پڑے گا جب آپ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے۔ نواز شریف جو اس ٹائم ایک ذلیل ہو رہا ہے سڑکوں پر، اس کی سیاست کا آغاز گورنر ہاؤس سے ہوا۔ گورنر پنجاب اس وقت غلام جیلانی صاحب تھے اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم صاحب نے ان کا ساتھ دیا۔ ان دونوں نے مل ملا کر منت سماجت کی۔ مخدوم حسن محمود صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ خیر، یہ منت سماجت رنگ لے آئی اور نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی کچھ بنی نہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک چور تھا، تب کچا چور تھا ذرا، اس لیے یہ ہر بار اس کی جو ہے وعدہ خلافیاں سامنے آ جاتی۔ خیر، اس کے خلاف تحریک عدم اعتمادی شروع کی گئی، جس میں شروع میں جنرل ضیاء صاحب نے ان کا بڑا ساتھ دیا اس تحریک کا۔ اس کے بعد اس نے جنرل حمید گل کے ذریعے جنرل ضیاء الحق صاحب کو اپروچ کیا، اور یہ اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کی کرامات اس پر شروع ہو گئیں۔ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت وزیر اعظم محمد خان جنیجو صاحب تھے، اور پھر ضیاء صاحب نے اس کا خوب ساتھ دیا، لیکن اس کی وعدہ خلافیاں ختم نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے جب بھی وعدہ خلافی کرتے بیٹھ کے پھر ان میں صلح کروائی جاتی، تو یہ لوگ جو ہے یہ گھٹیا انسان شروع سے ہی دین کا سہارا لیتے آئے ہیں۔ انہوں نے قرآن بیچ میں لے آتے تھے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بڑا کچھ کر کے یہ لوگ صلح کرتے تھے، بڑا کچھ کرتے تھے یہ لوگ، جس کی وجہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے جو گورنر پنجاب تھے غلام جیلانی صاحب، وہ بعد میں پیچھے ہٹ گئے کہ یار یہ تو بے نسلہ انسان ہے، یہ ہمیں بیچ میں بٹھاتا ہے اور ہمیں بعد میں ذلیل کرواتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زبان پہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ انہیں پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جنرل ضیاء صاحب کا جب جہاز کریش ہوا تھا تو ان کی فیملی یہاں اکیلی رہ گئی، ان سے گورنمنٹ کا گھر لے لیا گیا جب، تو انہوں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، کیوں نواز شریف بڑی جنرل ضیاء صاحب کو کہتا تھا جی میں آپ کا تابع دار، میں سے آپ جو کہیں گے ویسے ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے اس بارے میں جنرل صاحب کو اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا سمجھ کے اس کی فیملی نے، جنرل ضیاء صاحب کی فیملی نے نواز شریف سے رابطہ کیا کہ اب تو گورنمنٹ نے ہمارا گھر لے لیا ہے، تو اب ہم کہاں رہیں، آپ کی مہربانی ہمارے لیے کوئی گھر کا بندوبست کر دیا جائے جب تک ہمارا گھر مکمل نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کا گھر زیر تعمیر تھا، اس لیے انہوں نے نواز شریف سے ریکویسٹ کی۔ نواز شریف نے آئیں بائیں شائیں کر کے انہیں ٹال دیا اور انہیں گھر نہ دیا۔ لیٹر آن وہ چودھری پرویز الہی شجاع حسین کے گھر رہے، اسلام آباد والے گھر میں رہے، اور شجاع حسین صاحب خود کرائے کے مکان پر چلے گئے۔ یہ ہوتے ہیں نسل والے لوگ۔ نواز شریف تو ایک بے نسلہ انسان ہے، جس نے اس پہ جو ہے اپنی مہربانی کی ہے، اس پہ احسان کیا ہے، اس نے اسی کو کاٹا ہے۔ یہ ایک بچھو ہے، یہ ایک سانپ ہے، یہ ایک بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ، جب ان کا دوسرا دور حکومت چل رہا تھا، تو اس ٹائم اس پہ ایک کیس کی سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو جناب لاہور سے ایک پٹواریوں کا ٹولہ نکلا سپریم کورٹ پہ حملہ ہونے کے لیے، اور یہ پولیس کو اس چیز کی آگاہی دے دی گئی تھی کہ جی ایسے ایسے لاہور سے لوگ نکل رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنا۔ لیکن چونکہ وہ آئی جی پنجاب صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے یہ ہر بعد میں چیز سامنے ہے، لیکن اس سازش میں آئی جی پنجاب بیچ میں شامل تھا۔ انہوں نے ادارے بنائے ہی اپنے لیے ہیں، انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے ادارے نہیں بنائے گئے، یا کوئی کسی لوگوں کی خدمت کے لیے ادارے نہیں بنائے گئے۔ یہ لوگ انہوں نے اپنے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں کہ یہ انہیں سرو کر سکے۔ خیر، وہ ٹولہ جناب بڑے آرام سے بسوں میں سوار پہنچ گیا اسلام آباد، سپریم کورٹ پہنچ گیا۔
ادھر پہنچ کے انہوں نے دیواریں پھلانگ کے اندر، اب کیا سب رہے ہیں رک جاؤ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن روک کوئی نہیں رہا۔ خیر وہ اندر پہنچ گئے۔ وہ جناب پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ججوں کو کیس کی سماعت ادھوری چھوڑ کر بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو جناب اس کے بعد اعلان، شہباز شریف صاحب اعلان کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام کارکن گورنر ہاؤس سے کھانا کھا کے جائیں، قیمے والے نان آپ کے لیے وہاں ان کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ پٹواریوں کو شروع سے ہی انہوں نے یہ قیمے والے نان پہ، بریانی کے ڈبوں پہ لگایا ہوا ہے، ان کے لیے سب کچھ یہ بریانی کا ڈبہ ہے۔ کچھ شرم کر لو، آپ لوگوں کی اپنی عقل کام نہیں کرتی؟ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ تم لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ خیر اس کے بعد سپریم کورٹ پہ حملے کے بعد انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے فون ٹیپ کروانا شروع کر دیے، فون کال جتنی آتی وہ ٹیپ ہوتی۔ اس کے بعد ان کا جو بیڈ روم تھا اس میں سائڈ ٹیبل کے نیچے انہوں نے ریکارڈنگ ڈیوائس نواز شریف نے ادھر رکھوا دی۔ اب اس نے وہ ریکارڈنگ ڈیوائس پکڑی گئی اور بعد میں وہ ریکارڈنگ ڈیوائس منظر عام پر بھی آئی۔ یہ اس حد تک گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ اس کے بعد جناب یہ گوہر ایوب صاحب کے یہ نواز شریف انہیں کہتا ہے کہ کوئی حل نکالیں کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ جیل میں بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بہرحال یہ اپنی بات پہ پکا تھا، کہتا نہیں کوئی حل نکال لیں، اس کے بعد ہم اسے جو ہے وہ چیف جسٹس کو جیل میں بھیجیں۔ یہ ہے ان کا جو ہے حال۔ یہاں انصاف، اس ملک میں ہم لوگ بعد میں روتے ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ہے، انصاف کے لیے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، چیف جسٹس کے بارے میں کیسی باتیں نکل رہی ہیں۔ جب کوئی اچھی ماں کا بیٹا اس ملک میں آیا ہے، یہ سیاسی گروہ جو ہے، یہ نواز شریف جو اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، اس نے اسے دبانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سن لو نواز شریف، تعلیم اس ملک میں آ رہی ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ اگر میں پاک و ہند میں جاؤں تو انگریز نے ہمارے پہ یہی کہہ لیں مہربانی کی تھی، یا اس نے اپنے لیے اپنی ٹانگیں کاٹی تھی کہ وہ پاک و ہند میں تعلیم لے آیا تھا۔ جب لوگوں کو تعلیم ملی، لوگوں کو پتہ چلا یہ بھی میرا حق ہے وہ بھی میرا حق ہے، دو قومی نظریہ نکل آیا ادھر۔ لوگوں نے اپنے حق کے لیے لڑا اور پاکستان الگ لیا، اور آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، اور اسی آزادی کو ہم استعمال کریں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نواز شریف کو اللہ کی مدد سے ہم اسے نیست و نابود کریں گے۔ تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیلی مقابلے، پولیس مقابلے کروائے گئے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، پولیس ہماری خدمت کے لیے نہیں ہے، پولیس ان کی خدمت کے لیے۔ اس کے بعد کارگل کی بات کرتا چلوں۔ کارگل کے لیے جنرل پرویز مشرف نے خود بریفنگ دی تھی نواز شریف کو، اور یہ اجلاس ریکارڈ پہ ہے کہ جب اسے بریفنگ دی گئی تھی، اور اس میں اس نے کہا تھا اس کا پہلے ذکر کیوں نہیں کیا، اور جنرل صاحب نے اپنی ڈائری کھولی اور انہوں نے 3-4 طریقے بتا چھوڑی کہ نواز شریف صاحب میں نے ان 3-4 دفعہ میں آپ کو اس بارے میں بتا چکا ہوں، اور نواز شریف صاحب جو ہے خاموشی اختیار کر گئے۔ یہ ہمیشہ سے پھرتا آیا اپنی بات سے، یہ انسان اپنی بات سے ہمیشہ سے پھرتا آیا ہے، یہ کوئی آج سے نہیں، شروع سے، آج نہیں ہوا، آج بس یہ پکا چور ہو گیا۔ پہلے یہ ہے کہ پہلے ڈرپوک جو اتنا یہ انسان ڈرپوک ہے کہ پہلے پکڑا جاتا تھا، آج کل پکڑا نہیں جا رہا۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، اللہ کی پکڑ میں کون نہیں آتا، سب آ جاتے ہیں، جس نے گناہ کیا انشاءاللہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اب وہ مکر گیا کہ جی کارگل کے بارے میں تو مجھے اطلاعات ہی نہیں تھی، میں تو بے خبر تھا۔ اور یہ تمہاری، اگر تم بے خبر بھی تھے، تم تھے نہیں، لیکن اگر چلو ماننا تم تھے تو یہ تمہاری نااہلی ہے کہ تم حکومت میں تھے، تم اس وقت کے حکمران تھے، اور تمہاری سپرویژن میں یہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے اور تمہیں اس کی آگاہی نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو تمہیں اپنی قبر یاد نہیں آتی؟ اس کے بعد ٹائم آ گیا، اسے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا۔ پھر اس نے اسے برطرف، پہلے کی طرح جیسے یہ کرتا ہے باتوں سے پھرتا ہے، اس نے برطرف کرنے کی کوشش کی۔ فوج نے سوچا ہوا تھا کہ اگر اب اس نے برطرف کیا تو ہم اوورٹیک کر لیں گے، فوج نے اوورٹیک کر لیا۔ اس کے بعد مشرف صاحب تب باہر تھے،
مشرف جب باہر سے آیا ہے تو اس نے غوث علی شاہ صاحب تھے تب، غوث علی شاہ صاحب کو نواز شریف نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ مشرف کے آتے ہی اسے اریسٹ کر لیا جائے. اب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہے، فوج نے اوورٹیک کر لیا تھا جس وجہ سے وہ اریسٹ تو نہ ہو سکا، لیکن انہیں سب کو جیلیں ہو گئی. اب جیل میں کیا ہوا کہ یہ اب کہتا ہے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک نمبر کی بکواس کرتا ہے یہ انسان. اس نے بالکل آرام سے وہاں زندگی گزاری، جیلوں میں بالکل آرام سے گزاری. اور یہ اتنا اس طرح کا انسان تھا کہ یہ آج جمہوری لیڈر بنی پھرتا ہے. اور تب تمہاری جمہوریت کدھر گئی تھی؟ جب تم ڈیل کر کے باہر دفعہ ہو گئے تھے تب تمہاری جمہوریت کدھر تھی؟ گھٹیا انسان، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ تم جمہوریت کہا رہے ہو، تم سلطنت قائم کرنے آئے ہوئے ہو یہاں، جو بالکل نہیں ہو سکتا. تم نے ڈیل کی اور تم باہر دفعہ ہو گئے، تم جدہ بھاگ گئے. اس کے بعد مجھے غوث علی شاہ صاحب یاد، مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جب بھاگنے لگے تو انہوں نے شہباز شریف سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو شہباز شریف نے کہا کہ ہم ذرا میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے. اس کے بعد وہ لانڈی جیل میں وہ انتظار ہی کرتے رہے غوث علی شاہ صاحب. اور انہوں نے کہا، یہ غوث علی شاہ صاحب نے بعد میں کہا کہ میرے لیے ایک سیٹ نہیں تھی اس جہاز میں جس میں ہر انسان گیا. پیچھے جس پٹواری نے ان کا ساتھ دیا وہ بیچارہ بعد میں اس نے مشکلات کا سامنا کیا. فوج، میں کہتا ہوں فوج جمہوریت کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، فوج کو نہیں آنا چاہیے. لیکن یار تم جمہوری لیڈر ہو، تم خود بھاگ گئے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ گئے مار کھانے کے لیے. اس ڈیل میں تم ان چوروں کو بھی ساتھ لے جاتے جن کے بارے میں تم آج کہتے ہو کہ جی جو پارٹی کی عادت کا وفادار ہوگا اسے ٹکٹ دی جائے گی. اور یہ کدھر ہے تمہارا منشور؟ تم منشور کیوں نہیں اپنا بیچ میں لے کر آتے؟ اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پارٹی کی عادت کا وفادار ان لوگوں کیا وفادار کیوں نہیں؟ اور اللہ کی کرنی، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک طرح ذلیل کر رہے ہیں. اللہ تمہیں سڑک پر لے آیا ہوا ہے نواز شریف. پیسہ ہونا سب کچھ نہیں ہے، عزت اللہ تعالیٰ دیتا. اور تم تو ہے ہی بے نسل انسان، تمہاری نسل پہ ہی ہمیں شک ہے. اس کے بعد یہ آج بہت بہادر لیڈر بنا پھر رہا ہے کہ جی میں اب بہت بہادر ہوں. تم ڈیلیں کر کے باہر بھاگے ہوئے ہو، تم نے ہر جگہ تم مکرے ہو، تم میں گٹس نہیں ہے نواز شریف. پھر اب تم نے پیچھے نااہلی کیس پہ جو تمہارا ڈرامہ چلا، پاناما کیس آیا، ٹھیک ہے، اس میں تم اندر کچھ کورٹ میں کچھ اور ہوتے تھے، باہر آ کے تم کچھ اور ہوتے تھے. اوپر سے تم نے وہ چمچے رکھے ہوئے تھے، بڑا کچھ ہوتا رہا. تو وہ فیصلوں پہ جناب مٹھائیاں بانٹی گئی، اردو ترجمہ آنے پر پھر وہ تم لوگ روئے بھی. پہلے تم لوگ مطلب عدلیہ کو ذلیل کرتے ہو، اس کے بعد تم لوگ ہمارے پاس آتے ہو ووٹ لینے کے لیے. اس کے بعد نااہلی کیس میں تمہیں اللہ نے اس طرح تمہارے ساتھ کیا کہ اللہ تمہیں سڑکوں پر لے آیا. تم سڑک پر تمہیں گھسیٹا تمہارے ساتھ، تم نے ان 7 بیچارے پٹواریوں کو بھی سڑک پہ گھسیٹا. مجھے یاد آتا ہے کہ آئی تھنک یہ کھاریاں کے پاس یا ادھر کر کے اسی جگہ ایک بچے کو تم نے تمہاری پروٹوکول گاڑیوں نے نیچے دیا تھا. تم اتنے جمہوری لیڈر ہو، تم سے ادھر اتر کے اس بچے کے گھر نہیں جایا گیا افسوس کرنے کے لیے؟ پٹواریوں تم لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہو، تم لوگ اس کے لیے مارے کھا رہے ہو. کس کے لیے مارے؟ اس کے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مارے کھا رہے ہو. ہمارے بچوں کا فیوچر یہ ہے، ہم نے ان کی گاڑیوں کے نیچے آنا ہے ساری زندگی؟ خدا کے لیے انہیں دور بگائیے، چھوڑیے انہیں. اور مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم صرف 2 طرح کے لوگ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک ان کی قسم مفاد پرست لوگ جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہ صرف اپنا ذاتی مفاد پورا کرنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. آج انہیں اس سے مفاد ہے، کل کہیں اور ہوگا، یہ ادھر بھاگیں گے. دوسرے لوگ انا میں بندھے ہوئے لوگ، یہ اپنی انا میں بندھے ہوئے ہیں، اپنی انا میں آ کے یہ نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بعد مجھے بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بکواس کی. نواز شریف نے کس نام سے اسے مخاطب نہیں کیا، نواز شریف نے کس طرح کے اس کے پوسٹرز بنائے، نواز شریف نے وہ بیچاری کس حالت میں الیکشن کی کمپین کرتی رہی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اس نے الیکشن کی کمپین کی. یہ انتہائی گھٹیا انسان گر گیا ہوا تھا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی نسل پہ ہمیں شک ہے.
اس نے، اور یہ سب چیزیں جو اس نے، نواز شریف نے، اس چور نے، اس ڈکیٹ نے، اس غدار وطن نے بے نظیر کے ساتھ کیا، بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا، آج اس کی بیٹی بھگت رہی ہے۔ اللہ نے اسی سام میں اس کی بیٹی کو لے آیا، آج اسی بیٹی کو ساتھ یہ خود لے کے عدالتوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ جو کچھ پیچھے قوم ساری جانتی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیا کچھ ہوا، اس کی بیٹی نے کیا کچھ کیا، آج سب کچھ، اور میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بالکل یہ قرضہ ہے، تم آج کسی کی ماں بہن کے ساتھ کر رہے ہو، کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور نواز شریف، یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہے، آج تم بھگت رہے ہو یہ چیز۔ اور یہ جو ریحام خان کو استعمال کیا گیا ہے، ریحام خان کی تو واحد ایک نام سے جانی جاتی ہے کہ یہ عمران خان کی سابقہ بیوی ہے، لیکن جو کچھ اس میں تم نے کروایا، ان کی کس طرح کی اس کتاب میں لکھوایا گیا، کیا کیا ادھر استعمال ہوا، اور یقین مانو یہ بھی تمہاری بیٹی بھگتے گی۔ میں آج لکھوا لو میرے سے کہ یہ تمہاری بیٹی بھگتے گی۔ اب اس کے آگے یہ انڈیا کا بہت بڑا وفادار کتا ہے نواز شریف، یہ تلوے چاٹتا ہے، انڈین فوج کے بوٹ چاٹتا ہے، یہ نواز شریف انڈین آرمی کے تلوے چاٹتا ہے، ان کے بوٹ چاٹتا ہے۔ اس نے پیچھے کیا کیا؟ اب دیکھیے، ممبئی حملہ ہوا، اس کے بارے میں انڈیا کے بہت زیادہ لوگ بکس لکھ چکے تھے کہ جی اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ایک کیس چل رہا تھا جس میں انڈیا سمیت باقی بھی تمام ممالک کہتے تھے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ہم وہ کیس عروج پر تھا، ہم وہ کیس لڑ رہے تھے۔ اس ٹائم پہ آگے یہ 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہ چکا ہے، نااہل ہو چکا ہے، یہ گھٹیا انسان، یہ غدار، یہ کہتا ہے ہاں جی ہم دہشت گرد ہیں۔ بندہ اتار جوتی لے اور مارے تمہارے سر پہ نواز شریف، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کیسے اس ملک کے وفادار ہوتے؟ اور پٹواری اس بارے میں کہتے ہیں یہ انڈیا کے میڈیا کی سازش ہے۔ آرٹیکل 5 چیک کرو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے لائلٹی کے بارے میں۔ یہ نواز شریف لائل نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، تم لوگ کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہو؟ تم لوگوں کا ذہن نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا تم لوگوں کا؟ تم لوگ فضول جو ہے اس کی جسٹیفیکیشنز دینے آ جاتے ہو۔ یہ ایک غدار ہے، اور میں حلفاً کہتا ہوں نواز شریف ایک جھوٹا اور غدار انسان ہے، اور یہ انشاءاللہ ٹائم ثابت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس چیز کو ثابت کریں گے۔ میں کہتا ہوں شاید اس کی بچت ہو جاتی، اس نے جو چوری ڈکیٹی کی، آخرت میں اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑتا۔ لیکن جب مجھے ماڈل ٹاؤن ثانیہ یاد آتا ہے، ماڈل ٹاؤن ثانیہ میں کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے بھی کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اور اس کا حساب میں نہیں دے سکوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کا حساب دینا۔ تو نواز شریف، تمہاری حکومت میں تو جب تم وقت کے حکمران ہو، تمہاری حکمرانی تھی، اس میں اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کا خون تمہیں آرام کی موت نہیں مرنے دے گا۔ نواز شریف تم تڑپ تڑپ کے کتے سے بری موت مرو گے انشاءاللہ۔ یہ لوگوں دیکھ لو، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمیں کوئی گولی مار جائے کچھ نہیں، ہم لیکن پھر بھی اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ اس کا ذاتی ہے، جب بھی اس پہ ذاتی، اس کی پراپرٹی پہ وار کیا گیا ہے، اس سے حساب کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اس نے اداروں پہ انگلیاں اٹھائی ہیں، جو بھی کوئی آیا اس نے اسے دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس کی جو کوئی اتنی سمجھدار آ گیا، کہتے ہیں جی ہمارا کرپشن جو ہے وہ ظاہر کی جائے، اسے ثابت کیا جائے۔ کوئی آگ اتنی یہ سمجھدار آگ ہے جو صرف اس کی کرپشن والی فائلوں کو لگ رہی ہے، جو سا ریکارڈ مانگا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، اور اس کی پراپرٹی اسی طرح ہی ہے، وہ فائلیں نہیں جل رہی، لیکن جو بنا رہا ہے وہ جمع ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ والی فائلیں اس کی جلتی جا رہی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کھولیے، اس پہ دیکھ لیجئے کب اس کی کاروباری زندگی پہ عروج آیا ہے۔ جب یہ حکومت پہ آیا تب اس پہ عروج آیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک کاروباری انسان، ایک بزنس مین آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے اس انسان کو لیڈر مان لیں؟
جس نے شہید کیے ہیں, جس نے ہمارے بچے گاڑیوں کے نیچے دیے ہیں, جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں بکواس کی ہے, اسے ہم کیسے معاف کر دیں؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ پٹواری حضرات, میرے پٹواری بھائی کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کی حکومت پہ اس غدار نے, اس چور نے جتنا کام کیا کسی نے نہیں کیا. یا کہتے ہیں کہ یہ لگاتا ہے, یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے آپ کو شرم آنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں, جس کام میں بھی گورنمنٹ انوالو ہوئی ہے وہ کام فلاپ ہوا ہے. پل بنانا, موٹر ویز بنانا, بلڈنگز بنانا, اس طرح کے کسی کام میں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ ادارے مضبوط کرتی ہے, گورنمنٹ قانون بناتی ہے, اور انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. مجھے کوئی ایک امینڈمنٹ بتا دی جائے جو ملک کے لیے تھی, ان کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھی, ملک کے لیے تھی. آج تک جتنی امینڈمنٹس کی گئی لا میں وہ ساری ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی گئی. ملک کی بہتری کے لیے کوئی ایک امینڈمنٹ نہیں کی گئی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں, اب جی یہاں پل بنا دیں, جدھر جاتا ہے جی پل بنا دیں, یہ ایسے کر دیں, میں یہ موٹر وے دے کے جا رہا ہوں. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے. تم لوگ ادارے اتنے سٹرانگ کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ میرٹ پہ دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے پل کی, کہاں ضرورت نہیں ہے. الٹا ذلیل کر کے تم لوگ رکھ دیتے ہو. آپ ہر شہر میں دیکھ لیجئے, آپ کو اس طرح کی مثالیں ملیں گی کہ جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں وہ چیز بنا دی گئی, جہاں ضرورت تھی ادھر اس کی ضرورت پوری نہیں کی گئی. شاہدرہ دیکھ لیں, شاہدرہ میں آپ جاتے ہیں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں, اور کتنے سالوں سے ایسا ہے. تو یہ چیز ان کی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس کام میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے اس کا یہ بیڑا گرک, مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیڑا گرک ہونے لگا اس چیز کا. کتنے ہماری بلڈنگز ایسی ہیں, کتنے ہاسپٹلز ایسے ہیں جو ابھی تک استعمال میں نہیں آئے لیکن نئے بنائے جا رہے ہیں. پرانی حکومت جی پرانی حکومت کا نام نہ لگ جائے اس پہ. تم نے کیا کیا نواز شریف؟ اپنے ضمیر سے پوچھو تم نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. تم نے صرف اپنے لیے کیا جو کیا ہے. تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا, اور یقین مانو یہ بچے ہی تمہیں ٹانگیں ماریں گے, یہی تمہیں جوتے مار کے باہر نکال لیں گے. اولاد کے لیے محبت اتنی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, اور تم جو کچھ کر رہے ہو اولاد کے لیے تم بہت زیادہ ذلیل ہوگے. اور یہ چیز یہ جو بات سے مکرنا ہے, یہ سارا کچھ کرنا نواز شریف کو اس وراثت میں ملا ہے. اس کے باپ سے یہ چیز آئی ہے. اس کے باپ کے بارے میں بھی 2-4 باتیں ہیں, چلو وہ اب اس دنیا سے چلا گیا, لیکن یہ سارا کچھ وراثت میں اسے اپنے باپ سے ملا ہے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ ایک بے نسلہ خاندان ہے, انہیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. اب آپ دیکھ لیں رائیونڈ سے کو آپ جائیں یہاں سے رائیونڈ روڈ پہ, تو اڈا پلاٹ سے رائٹ ہوں تو اس کا جاتی عمرہ کو راستہ جاتا ہے, جس جاتی عمرہ اسے اپنے گھر کو کہتا ہے, اس ایریا کو کہتا ہے. ادھر تک کارپیٹ روڈ ہے, اب تو رنگ روڈ بھی وہاں اتر گیا, ہر چیز وہاں کارپیٹ روڈ ہے. اس سے 2 قدم آگے جائیں رائیونڈ کی طرف, وہ سڑک کی اتنی بری حالت ہے, اتنی بری حالت ہے. کیا یہ ذاتی مفاد نہیں ہے؟ پھر جب اس کے گھر سوئی گیس جا رہی تھی, سوئی گیس کی پائپ لائن بچھائی گئی, لوگ بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اب سوئی گیس آ گئی ہے, اپلیکیشنز دینا شروع کر دی. انہوں نے ڈائریکٹر کو فون کیا سوئی گیس کے, اور کہا کہ یہ اپلیکیشنز واپس دی جائے, یہ کنیکشن صرف میرے گھر کا ہے. تمہارے باپ کا پیسہ نواز شریف, اس قومی خزانے سے پیسے نکال کے تم کھا جانے لگے ہو اپنے لیے. تمہارا گھر بھی جو ہے گورنمنٹ خزانے سے بنا ہوا ہے. تمہیں بالکل شرم نہیں آتی. اس کی شکل دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس دفعہ فطرانہ نواز شریف کو دے دوں, میں اپنی زکوٰۃ نواز شریف کو دے دوں. اتنی معصوم شکل یہ جھوٹا انسان بنا کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ ہسٹری چیک کریں, یہ کتنا بڑا گھٹیا انسان ہے. اس جیسا گھٹیا انسان, میں حلفاً کہتا ہوں اس جیسا گھٹیا انسان ملک پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ہوگا. کرپٹ ترین سیاستدان ہے یہ, کرپٹ ترین سیاستدان ہے یہ. جو ان کا کام ہی نہیں اس کے بارے میں اسے ووٹ, اور ہماری قوم ایسی ہے, ہمارے جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جا کے پھر انہیں ووٹ دے آتے ہیں. یہ پٹواریوں سے بچیں. آپ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو یہ پٹواری حضرات جو پیسے لے کے آپ کی مجبوریوں کا, آپ کی ضروریات کا فائدہ اٹھانے آئیں, آپ کو اس طرح کے کوئی لالچ دیں, انہیں جوتے مار کے باہر نکالیں. ان کی کسی بات کو نہ مانیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کی طرح کی زندگی نہ گزاریں, آپ سے اچھی زندگی گزاریں, تو انہیں جوتے مار کے باہر نکالیں. ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے.
یہ کہہ لیں دیوار کے ساتھ سر مارنا ہے. انہیں سمجھ نہیں آنی, ان کی عقلیں بند ہو چکی ہیں. اب اس دفعہ ہم نے انہیں نکال کے باہر پھینکنا ہے. سب سے بڑی بات, ختم نبوت کو کے قانون کو اس کی حکومت میں چھیڑا گیا. ممتاز قادری شہید, اسے پھانسی اس کی حکومت میں دی گئی. نواز شریف تم نے کیا کیا نہیں کیا؟ کیوں تم پہ اللہ کا عذاب نہ آئے؟ کیوں تمہارے بچے ذلیل نہ ہوں؟ کیوں تم ذلیل نہ ہو؟ تمہارے باپ کو آج تک گالیاں پڑ رہی ہیں کہ یہ کیسا انسان یہاں چھوڑ گیا. تم لوگوں نے ڈرامے بازیاں, صرف ڈرامے بازیاں شروع کی ہوئی ہیں. میں پٹواری حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ لوگ اپنے مفاد میں, اپنی انا میں ملک کا بیڑا غرق کر دینے لگے ہو. کل کو تمہارے بچے گاڑیوں کے نیچے آئیں گے, پھر ٹھیک رہو گے؟ کوئی احساس نام کی چیز نہیں تم لوگوں میں. پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو تم لوگ. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں سب سے کہ آج کے بعد کسی کی ضرورت کا فائدہ بنایا جائے, اس کا غلط فائدہ اٹھائیں یہ لوگ, انہیں جوتے ماریں. نواز شریف تم عوام میں آؤ, عوام تمہیں جوتے مارے گی, تمہیں جوتے مار کے بگائے گی. تم بعد میں بکواس کرتے ہو مجھے کیوں نکالا, تمہیں ماریں گے, تمہارے سر پہ جوتے ماریں گے. ہم نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تم ہمارے پیسے سے, اب پیٹرول دیکھیں کتنا پیٹرول میں اضافہ کر رہے ہیں, ڈیزل میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں, مٹی کے تیل میں کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے تو ہمارے پیسوں سے اپنی گاڑیوں کا پیٹرول جلانا ہے. انہوں نے زیادہ جلانا ہے, ایک نہیں 10 20 گاڑیوں کا جلانا ہے. ہم کیوں اتاریں ان کا قرضہ؟ ہمیں یہ مقروض کرتے جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو مقروض کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے تو آرام سے اپنا سب کچھ لینا ہے, نکل جانا ہے باہر. پیچھے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, ہمارے ادھر اپنی اتنی پیداوار تھی, انہوں نے باہر سے امپورٹ کیا, انڈیا سے امپورٹ کیا. انہوں نے کہاں جائیں ہم لوگ؟ انشاءاللہ ہم اس ملک سے انہیں نکالیں گے. اب میں بات کرتا ہوں عمران خان کی. اتنے لوگوں کی مائیں مری, کینسر سے مری, بہنیں مری, سارا کچھ ہوا. مجھے بتائیے کسی کے ذہن میں آیا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں؟ چلو آیا ہوگا, کسی نے بنایا, چلیں کسی نے کوشش بھی کی ہوگی, لیکن کوئی بنا نہیں سکا ابھی تک. عمران خان وہ واحد انسان ہے جس نے اپنی ماں کے دکھ کو دیکھا تو اس نے بعد میں وہ دکھ یاد رکھا جب لوگ جس میں مر رہے تھے. اس نے ہاسپٹل بنا چھوڑا, لوگوں کے پیسے سے اس نے بنا چھوڑا, اور آج بھی وہ ہاسپٹلز چل رہے ہیں. پچھلے دنوں میری کزن, میرے ماموزاد بیٹی, میری بہن کینسر سے ہی وفات پا گئی. اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم پہلے شوکت خانم گئے, انہوں نے ادھر اسے ایڈمٹ نہ کیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ ہم ہر دفعہ اسے جو ہے دی جاتی ہے, زکوٰۃ دی جاتی ہے, ڈونیٹ کرتے ہیں, تو یہ کیا ہوا ہے؟ خیر میں چپ کر گیا. میں انمول ہاسپٹل سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا گیا. میں ڈائریکٹر کے پاس گیا, اس سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا چانسز ہیں, اس رپورٹس میں نے انہیں دکھائی. میں نے کہا کیا چانسز ہیں؟ انہوں نے کہا آگے سے جواب تھا کہ جب آپ کو شوکت خانم نے یہاں بھیجا تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. تب میں مطمئن ہو گیا کہ وہاں کرپشن نہیں, میرا پیسہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے, میں ٹھیک جگہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. لیکن انمول ہاسپٹل کی بات کروں, وہاں ڈاکٹرز ہیں. ہمارا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر منیب نے کیا. وہ یقین مانے اس انسان میں انسانیت نہیں ہے. وہ لوگوں سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتا. اس نے موبائل سے نہیں نکلنا اور منہ سے گنگنا رہا ہے. اس نے جو ہے ذلیل کر دیا. میں ادھر لوگوں کو دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ یار اس کی اپنے گھر کوئی اس طرح کا نہیں, خدا نہ خواستہ اس پہ ایسا آ جائے, یہ کیا کرے گا؟ اسی ڈاکٹر کو انمول سے نکل کے ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھا رہے ہیں تو وہ سب ٹھیک ہے. پھر ادھر وہ 15-20 منٹ دیکھ کے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, اس کا ایگزامن کیا جا رہا ہے اسے, پیشنٹ کو. ایسا ہاسپٹل ہے جناب, گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے, جدھر ابھی تک ایمرجنسی کی سہولت ہی نہیں ہے. یہ ہماری ایک میجر بیماری ہے کینسر. اتنا پیسہ یہ سڑکوں پہ برباد کر دیں. ہماری صحت نہیں, ہماری تعلیم نہیں, ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, بلکہ صاف کیا اب ہمارے پاس نہانے کے لیے پانی نہیں رہنا. یہ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ایک کوئی ہاسپٹل بتا دے جدھر انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا ہو. کوئی ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے. ان لوگوں نے بالکل ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ ٹھکرائیے, اب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, جوتے ماریے انہیں. اس دفعہ ہم انشاءاللہ نیا چہرہ دیکھیں گے. ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. ہمیں اس کا وی این پسند ہے,
ہمیں اس کے ارادے پسند ہیں. عمران خان نے آج تک جو کہا اس نے کیا, اس نے جو بھی کہا ہے اس نے کیا ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹا نہیں ہے. اس نے ہمارے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے. وہ ہمارے لیے جگہ جگہ ذلیل ہو رہا ہے, میں کہوں گا ذلیل ہو رہا ہے. عمران خان تمہیں, ہم لوگ شاید اس کا صلہ نہ دے سکے تمہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا. تو میرے بھائیوں, میرے پاکستانیوں, میرے محب وطنوں, آؤ آج مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم ان چوروں, ڈکیٹوں, غداروں کو, دین کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والوں کو ہم مار بگائیں گے, اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. ہمیں اس کا وی این چاہیے ہے, ہمیں عمران خان کو ووٹ دینا ہے. ہمیں اب اپنے بچوں کا سوچنا ہے, ہمیں آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. انہیں ہمیں مار بگانا ہے. یہ چور ڈکیٹ انشاءاللہ کتے سے بری موت مریں گے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ عدلیہ پہ انہوں نے انگلی اٹھائی تھی, اب یہ خواجہ آصف اہل ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا, میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا شکریہ عدلیہ. اب عدلیہ کا فیصلہ منظور ہو گیا, اور میرا یقین مانے, میرا دل خوش ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں بس اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں, اداروں کو مضبوط بنائیں. جو انصاف کار ہے اس کے ساتھ چلیے, جو حق کی راہ پہ ہے اس کے ساتھ چلیے. اس کے لیے چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانیں دی تھی, قربانیاں دی گئی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے. آج وہی وقت ہم پہ ہے, ہمیں قربانیاں دینی ہے, ہمیں اپنی انا سے نکلنا ہے, ہمیں اپنے مفاد سے نکلنا ہے, اور ہمیں عمران خان کو ووٹ انشاءاللہ دیں گے. ہم اب عمران خان کو دیکھیں گے, ان سب کو ہم دیکھ چکے. انشاءاللہ عمران خان ادارے بھی مضبوط کرے گا, پانی بھی دے گا, سب کچھ کرے گا, ہماری صحت بھی ٹھیک ہوگی, ہر چیز انشاءاللہ. ہمارا ملک واقعی ایک ملک جو قائد اعظم کی سوچ تھی وہ والا ملک بنایا جائے گا انشاءاللہ. مجھے آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس دفعہ, ہم اس قوم کو مایوس نہیں کریں گے. یہ جو ٹولہ گھوم رہا ہے اسے مار بگائیں گے, انہیں جوتے ماریں گے. اب خاندانی سیاست ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد.